جو پارہ نمبر 5 تھا اس کے اختتام پر جو منافقین کی مذمت کی ہے، اور اسی موضوع کو آگے جاری رکھتے ہوئے یہود جو تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ یہود بھی جو ہے یہ بالکل منافقین کی طرح گمراہ ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ ان کے اندر بھی بہت سارے ایسے جو ہے وہ جرائم پائے جاتے ہیں کہ جن کو اللہ نے واضح طور پر جو ہے وہ انہوں کو بیان فرمایا۔ یہود کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے اور آپ کو قتل کرنے کی انہوں نے ناپاک جسارت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے اہل کتاب جو عیسائی ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ عیسائی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یعنی ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور وہ 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو تثلیث کا عقیدہ، ثلاث عربی میں 3 کو کہتے ہیں، تو عقیدہ تثلیث جو ہے یہ عیسائیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایک خدا، پھر خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ، اور تیسرا روح القدس۔ لہٰذا عیسائی جو ہے وہ بھی قابل مذمت ہو چکے ہیں، ان کا عقیدہ بھی وہ عقیدہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیا تھا۔ 5ویں پارے کے بعد 6 پارے کے شروع میں جو ہے وہ سورہ آل عمران جو ہے سورہ نساء چلتی رہی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 6 پارہ سورہ مائدہ، سورۃ المائدہ جس کو کہتے ہیں، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، خانے نعمت کو، جو اللہ نے یہودیوں کے اوپر من و سلوہ کی شکل میں نازل فرمایا تھا۔ تو یہ سورت مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی جو سورۃ المائدہ ہے، 6 پارے کے اندر یہ سورت ہے۔ اس کی جو آیات ہیں وہ تقریباً 16 اس کے رکوع ہیں، اور 120 اس کے اندر جو ہے وہ آیات بیان کی گئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ نزول کے اعتبار سے سورۃ المائدہ آخری صورت ہے، قرآن حکیم کی جو سب سے آخری صورت ہے جو اللہ نے نازل فرمائی۔ جس طرح سب سے پہلی صورت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اسی طرح جو قرآن حکیم کی آخری صورت اللہ نے نازل فرمائی وہ یہی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے محبوب آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر اللہ نے اعلان فرمایا کہ جو دین حضرت آدم سے چل رہا تھا، میرا جو پیغام حضرت آدم سے چل رہا تھا، آج میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک بندہ تعلیم حاصل کر رہا ہو، جس دن اس کی تعلیم مکمل ہو جائے اور اس کے کہا جائے کہ آج تیری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، تو وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، 30 روزے ہم نے رکھنے ہیں، جس دن 30 روزے مکمل ہو جائیں گے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی کہ رمضان کے 30 روزے پورے ہو گئے۔ روزے تو دور کی بات ہے، 20 تراویحیں جب مکمل ہوتی ہیں تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ 20 مکمل ہو گئی ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ جو دین 1.25 لاکھ انبیاء لے کے آتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب آج میں نے آپ کے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا جو حضرت آدم سے لے کر سارے نبی اس کائنات کے اندر لے کے آتے رہے، تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آج دین ہمارے اوپر جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جو عیسائی تھے اور جو یہودی تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ عمر فاروق اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن یوم عید مناتے۔ جو تھے نا یہودی، وہ یہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے کہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اللہ ہم سے خانے نعمت نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو۔ یہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما، من و سلوہ نازل فرما، جس دن تو آسمان سے ہمارے لیے من و سلوہ نازل فرمائے گا تو ہم اس دن کو عید کا دن منائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ ہر سال یہ جو آیت تمہارے اوپر نازل ہوئی، اگر یہ اللہ ہماری کتاب کے اندر نازل فرما دیتا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کہ ہم اس دن کو عید نہیں مناتے؟ آپ فرماتے ہیں میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ عرفہ کی شام تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ گویا اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک عید عرفہ کی عید تھی میدان عرفات کے اندر جب حج پڑھا جا رہا تھا، اور دوسرا عید جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور عرفہ کا حج کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ وہ تو ہمارے لیے پہلے ہی عید کا دن تھا جب اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے، بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کو خوشی نہیں منانی چاہیے۔ اگر یہودیوں کو جس دن دسترخوان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ ملے تو یہودی اس دن کو عید کا دن مناتے ہیں، اور اگر یہودی یہ کہیں کہ یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، تو جس کے صدقے اللہ نے قرآن عطا فرمایا، جس کے صدقے اللہ نے یہ آیتیں عطا فرمائی، جس کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، کیا جس دن وہ نبی پیدا ہوا اس دن کو اگر مسلمان عید کا دن منائیں تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تو افضل ترین عید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عیدیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، آپ خود اندازہ کریں کہ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملتا، اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو اللہ یہ قرآن ہمیں عطا فرماتا، اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ گویا اگر رب بھی ہم کو ملا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ تو جس دن اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے وہ پوری دنیا کے اندر بلکہ اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کے صدقے ہی ہم کو یہ خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے کہ اللہ نے یہ آیت ہمارے اوپر نازل فرمائی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی عید مناتے ہیں، یہ تو جس دن اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے پہلے سے ہمارا عید کا دن ہے، ایک تو حج کا دن ہے یوم عرفہ ہے اور دوسرا جمعہ کا دن ہے، یہ تو پہلے سے ہماری دو عیدیں موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اسی آیت یہ چھٹا پارہ ہے، اس کے اندر جو حرمت ہے یہ جو جانور مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، ان کا دوبارہ اللہ نے ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی شریعت آسان ہے، کیونکہ اسلامی شریعت آسان اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس پارے کے 6 رکوع میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر احسان پورا کرے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ دین کے اندر سختی نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ دین کے اندر سختی اس طرح نہیں ہے کہ دین لانے کے اندر سختی نہیں ہے۔ آپ کسی کو گن کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کلمہ پڑھیں، یہ مطلب ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ کوئی شوق سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھے، آپ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب کوئی مسلمان بن جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر قرآن کے قانون جو ہے وہ لاگو ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی گاڑی چلا ہی نہیں رہا تو اس کے اوپر جو ہے وہ روڈ کے جو قانون ہوں گے وہ لاگو نہیں ہوتے۔ ایک آدمی فوج کے ادارے میں بھرتی نہیں ہوتا، اس کے اوپر فوج کے قانون لاگو نہیں ہوں گے۔ وہ وردی جو عام سول آدمی کو کوئی روک کے فوجی یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے وردی کیوں نہیں پہنی ہوئی، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا ہوا، وہ کہے گا میں اس ادارے کا ملازم ہی نہیں ہوں، میں تو اس ادارے کے اندر ہی نہیں ہوں۔ لیکن جب کوئی بندہ فوج کے اندر بھرتی ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر فوج کے سارے قانون لاگو ہو جائیں گے۔ جب کوئی آدمی گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیونگ کرے گا اس کے اوپر روڈ کے سارے قانون جو ہے وہ لاگو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح دین لانے کے اندر جبر نہیں ہے، لیکن جب بندہ دین لے کے آ جائے گا، کلمہ پڑھ لے گا تو پھر اس کے اوپر دین کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ضرور ہے کہ دین نے آسانی پیدا کی۔ آسانی کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، دین کہتا ہے یار آپ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ لیٹ کے بھی اگر نماز پڑھ سکتے تو نماز پڑھیں۔ روزہ ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو ہمارا دین رخصت دیتا ہے کہ آپ روزہ حالت بیماری کے اندر نہ رکھیں، جب آپ صحت مند ہو جائیں تو روزہ رکھیں۔ ہمارا دین آسانی کا مطلب یہ ہے کہ دین سختی نہیں کرتا کہ بندہ مجبور ہو، بالکل جناب وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو
تو دین اس کو پھر بھی وہاں پہ کہے نہیں یہ تو نے کام کرنا ہی کرنا ہے۔ دین کے اندر رخصت، حضور کی حدیث ہے کہ بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو متنفر نہ کرو، دین سے لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا نہ کرو۔ دین کے اندر جہاں تک کوشش ہو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، کوشش کریں کہ دین جتنی لوگوں کو آسانی دیتا ہے اتنی لوگوں کو آپ آسانی جو ہے وہ دے دیں۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ ہر انسان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا بوجھ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اب ایک بندہ 100 سال اس کی عمر ہے، وہ بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو دین اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ اتنی عمر کے پہنچ چکے ہیں کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ روزوں کا فدیہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، آپ روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دیں، اللہ آپ کو روزوں کا ثواب دے دے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ایک بندہ مر رہا ہے، 100 سال سے زیادہ عمر ہے، پھر بھی ہم کہیں نہیں روزے آئے تو انہیں روزے رکھنے ہی رکھنے، جو مرضی ہو جائے روزے رکھنے۔ ایک بندہ شوگر کا بیچارہ مریض ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، ہم اس کو کہیں نہیں تو انہیں روزے رکھنے ہی رکھنے، وہاں پر دین نے اس کو رخصت دی ہے کہ تو فدیہ دے کے اپنے روزوں کا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے اجر حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر حابیل اور قابیل کا ایک واقعہ جو ذکر ہوا ہے۔ حابیل اور قابیل یہ 2 بھائی تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ حسد کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اب وہ پریشان ہو گیا۔ جو پہلا زمین کے اوپر قتل ہوا تھا وہ قابیل نے کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھے کہ جو انسان نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس نیک کام کا آغاز کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پر مسجد میں کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں، جب تک وہ کام ہوتا رہے گا جو بندے اس کام کے اندر آغاز کرنے والے ہوں گے جب تک وہ کام ہوتا رہے گا ان بندوں کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضور نے فرمایا کہ قابیل سب سے پہلا قتل جو دنیا کے اندر ہوا وہ قابیل نے کیا تھا۔ اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ہر قتل کے اندر قابیل کا حصہ ضرور اسے پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، جس نے نیکی کا آغاز کیا ہے، جب تک دنیا میں نیکی ہوتی رہے گی اللہ اس نیکی کے کام کرنے والے کو ثواب دیتا رہے گا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا نشوئی، نشہ کرنے والے، یہ جتنے نشوئی آگے بناتے ہیں نا، قیامت کے دن انہوں نے صرف اپنے نشے کا حساب نہیں دینا، باقی سارے نشوئی ان کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے قیامت کے دن۔ اسی طرح کوئی بندہ برائی کو پھیلاتا ہے، جس کی وجہ سے برائی معاشرے میں پھیلتی ہے، جتنی برائی معاشرے کے اندر پھیلتی رہے گی اس برائی پھیلانے والے کو اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی اچھائی پھیلاتا ہے، کسی کی وجہ سے اچھائی معاشرے کے اندر پھیلتی ہے، تو اس اچھائی کا ثواب بھی اس آدمی کو ملتا رہے گا جو اچھائی پھیلانے کا ثواب بنتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ برائی جو ہے وہ آپ اگر کوئی برائی آپ کے اندر ہے، مثال کے طور پہ خدا نہ کرے کوئی انسان نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو وہ آگے اس کو نہ پھیلائے۔ ممکن ہے کل وہ خود توبہ کر لے، لیکن جن لوگوں کو اس نے نشے پہ لگایا ہوگا کیا پتہ وہ توبہ نہ کریں، تو جب تک وہ پیتے رہیں گے اس کو تو اس کا گناہ ملتا رہے گا اور قیامت کے دن اس نے حساب تو دینا ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے توبہ کر بیٹھے اور کل باقی اس کی وجہ سے جو اس نشے پہ لگے وہ شاید توبہ نہ کریں۔ اس لیے برائی کو اپنے تک ہی رکھیں۔ ممکن ہے کل آپ کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے تو آپ جب توبہ کر کے پیچھے ہٹیں تو جو لوگ آپ کی وجہ سے برائی کے راستے پہ گئے ممکن ہے وہ پیچھے نہ ہٹیں، تو آپ کا پھر توبہ کرنے کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا، چونکہ آپ کو گناہ تو ملتا رہے گا۔ پیچھے آپ نے پودے تو لگا دیے ہیں، اپنے چیلے تو چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن نیکی کرنے والا جو ہے وہ نیکی کر کے اپنے تک محدود نہ رکھے، اس نیکی کو آگے پھیلا دے۔ مثال کے طور پہ میں اگر نماز پڑھنا جانتا ہوں، مجھے نماز آتی ہے، تو مجھے 10-15 بندوں کو آگے نماز پڑھا دینی چاہیے، اس لیے کہ کیا پتہ کل مجھے اللہ نہ کرے نماز کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن وہ جو باقی لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اللہ اس کا ثواب تو مجھے پہنچاتا رہے گا۔ کوئی آج قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کو آگے قرآن پڑھانا چاہیے، کیا پتہ کل وہ بیمار ہو جائے، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، کوئی ایسی پریشانی آ جائے کہ وہ خود قرآن نہ پڑھ سکے، لیکن اگر 10-15 بندے جس کو انہوں نے قرآن پڑھایا ہوگا اگر وہ لوگ پیچھے قرآن پڑھتے رہیں گے تو اس کو بھی ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اس لیے برائی کو اپنے تک محدود رکھے، کیا پتہ کل آپ توبہ کر لیں اور وہ پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے،
نیکی کو کر کے اپنے تک محدود نہ رکھیں، نیکی کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ کل آپ وہ نیکی کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن باقی لوگ جو ہے وہ نیکی کرتے رہیں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ عطا فرماتا رہے گا۔ یہاں پر جو ہے وہ اللہ نے قابیل اور حابیل کا جو ذکر کیا ہے کہ کس طریقہ کے ساتھ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، پھر وہ پریشان ہو گیا قتل کر کے کہ میں اب اس کو کیا کروں، بھائی مر گیا ہے تو اب اس کا میں کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوہ جو ہے، اللہ ہر جگہ پہ انسان کی رہنمائی فرماتا ہے، اللہ نے ایک قوہ جو ہے وہ وہاں پر دو کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مارا، پھر مارنے کے بعد اس کوے نے اپنے جو اس کے پاؤں تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ زمین کھودی اور کھود کے اس دوسرے کوے کو زمین کے اندر دفن کیا۔ تو پھر قابیل نے اس کوے سے دیکھا کہ یار اس نے بھی تو دوسرے کوے کو مارا ہے اور زمین کے اندر دفن کر دیا، تو قابیل نے پھر اسی طرح گڑھا کھودا اور اپنے بھائی حابیل کو جو ہے وہ اس کے اندر دفن کر دیا۔ زمین کے اندر سب سے پہلا جو قتل ہوا دفن کرنے کا طریقہ ہے، یہ جو عیسائی جو ہے وہ عیسائی بھی خیر دفن ہی کرتے، یہودی بھی دفن ہی کرتے، لیکن یہ جو ہندو جلاتے ہیں یا باقی جو اور مذاہب ہے، اس کا کسی لحاظ سے بھی کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ قابیل اور حابیل کا قصہ یہاں پر جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ پھر یہود و نصارہ سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ آج ہمیں جو مار پڑ رہی ہے وہ اسی وجہ سے پڑ رہی ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے حکمران ہیں یہ سمجھیں کہ آدھے یہودی ہیں، یہ آدھے عیسائی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ان کو ہی دوست بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کو ہدایت سے بہت زیادہ دور کر دیتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ انتہائی مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے حکمران ہیں ان کے تعلقات یہود و نصارہ سے بن چکے ہیں۔ میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ سعودی عرب کے اندر وہ ایک امام صاحب تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کافی بڑی کتاب لکھی تھی، تو وہ جو ہے انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں ان کے یہودیوں کے ساتھ بہت تعلقات ہیں، قریبی تعلقات ہیں اسرائیل والوں کے ساتھ، تو ان کو پھر انہوں نے جیل کے اندر ڈال دیا تھا، اور کل جو ہے وہ اس بندے کو پھانسی دی ہے یا جیل کے اندر مار دیا ہے۔ سلمان عبداللہ بن سلمان جو ہے ولی عہد، اس کے خلاف اس نے لکھا تھا کہ ان کے یہودیوں کے ساتھ رشتے بھی ہیں، انہوں نے یہودیوں کے ساتھ آپس میں رشتہ داریاں بھی کی ہوئی ہیں، اور ان کا بہت گہرا تعلق ہے یہودیوں کے ساتھ۔ تو عبداللہ بن سلمان نے جو ہے وہ اس کو جیل کے اندر ڈال دیا تھا۔ بہت بڑا عالم ہے، المہدی المہاوی کیا نام ہے وہ میرے پاس موجود ہے، کل ہی ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مارا گیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ویسے ان کی موت ہو گئی ہے، لیکن وہاں پر آپ یہودیوں کے خلاف کوئی بات سعودی عرب کے اندر نہیں کر سکتے، اتنی سختی ہے وہاں کے حکمرانوں کے بارے میں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ حکمران یہودیوں کے دوست ہیں۔ یہ ملک پاکستان کے علماء کا آپ سمجھیں کہ یہ بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اسلام کے دفاع کر رہے ہیں اور اسلام کے حق میں گفتگو کرتے ہیں۔ باقی پوری دنیا کے اندر یہودیوں نے اتنا اپنا نیٹ ورک وسیع کر لیا ہے کہ وہاں پر کوئی مولوی، کوئی مسجد کا خطیب یہودیوں کے خلاف کھل کے بات نہیں کر سکتا۔ اب پاکستان کے اندر بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہر ادارے کے اندر اپنا بندہ بٹھا دیں، اور ایک وقت ایسا آئے کہ یہاں پر ٹوٹل جو ہے وہ اسلام نام کا رہے اور باقی ہر قسم کی سوچ ہماری رہے۔ اللہ